أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اس کی رحمت کی اور آخرت کے عذاب کی اس کو یقین ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ زندگی کے ہر پہلو سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام نہیں تھے، جہاں آپ نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان باتوں کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی، معاشی سارے مسائل کے اندر آپ نے بیان کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پہلو کے مطابق وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلے، آپ کی سیرت پر چلے۔ آپ تعلق کے حوالے سے پہلے 3 جمعے جو سن چکے ہیں اس کا خلاصہ بیان میں کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تعلق رکھنا یہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی یہ عبادت ہے۔ جیسے عبادت کرتے ہوئے ہم مال خرچ کرتے ہیں، جسمانی تکلیف اٹھاتے ہیں، ایسے صلہ رحمی کرتے ہوئے بھی، تعلق قائم کرتے ہوئے بھی ہمیں مال بھی خرچ کرنا ہوگا، ہمیں اپنا وقت بھی صرف کرنا ہوگا۔ دوسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈرایا ہے کہ آدمی زیادہ مصروف نہ ہو جائے، مصروفیت کی بنا پر تعلق نہ ٹوٹے۔ مصروفیات دنیاوی ہوں یا دینی، تعلق اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ان تعلق کے حوالے سے مصروفیت رکاوٹ نہ بنے۔ تیسری چیز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکین صحابہ کے ساتھ کیا تعلق تھا اور بچوں کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور آپ ان کے درمیان انصاف کرتے تھے، برابری کرتے تھے۔ جو ظاہری معاملات تھے دن کا مقرر کرنا، ان میں سب برابری کرتے تھے۔ ہاں جو آپ کے دل کا معاملہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں ظاہری طور پر تو انصاف کرتا ہوں، دل میرا کسی اور طرف جھکا ہوا ہو تو یہ دل تیرے اختیار میں ہے، اللہ اس پر میرا معاوضہ نہ کرنا۔ تو ظاہری معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابری کیا کرتے تھے۔ ہر بیوی کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ 8 دن کے بعد، 9 دن کے بعد دوسری بیوی کی باری آتی تھی، لیکن تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے نماز کے بعد تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور کچھ دیر وہاں بیٹھتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہر رات اس بیوی کے گھر میں جمع ہوتی تھی جہاں آپ نے رات گزارنی ہوتی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ انصاف کی انتہا ہے، ایک تعلق ہے کہ وہ ہر بیوی کے گھر روزانہ جاتے تھے اور بیویاں بھی آپ کے پاس ہر رات کو اس مکان میں جمع ہوتی تھی۔ پھر سوکنے آپس میں کوئی تھوڑا بہت تو فطری چیز ہے، ان کا آپس میں کسی بات پر گرما گرمی ہو جانا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت تمام بیویاں
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر جمع تھی، اور وہاں پر کسی بات پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زینب کے درمیان گرما گرم بحث ہو گئی۔ آپ خاموشی سے دونوں کو سنتے رہے۔ مداخلت ضروری نہیں ہے، بیویاں آپس میں بحث کر رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ خاموشی سے سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہو گئی، آپ ان کی وفات کے بعد دوسری بیویوں کی موجودگی میں ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ کتنی اچھی تھی، اور ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ کتنی عجیب چیز ہے کہ فوت شدہ بیوی کو اتنا بندہ یاد رکھے کہ اس کی سہیلیاں بھی یاد رہیں۔ یہ روایت بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ملنے کے لیے آئیں۔ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی تو آپ اس کو چھوڑنے کے لیے گھر تک گئے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس پر یہ بالکل واضح ہے کہ آپ کیسے ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک سفر میں ام المومنین عائشہ صدیقہ طرح بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھی، آپ نے کہا اور دوڑ لگاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ جوان تھی، دوڑ میں آگے نکل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتی ہیں میں موٹی ہو گئی، پھر آپ سفر میں آپ کے ساتھ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ دوڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا کہ یہ اس جیت کا بدلہ ہے۔ دیکھیے یعنی یہ یاد رکھنا کہ ایک دفعہ مجھ سے یہ آگے نکلی تھی، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ تو یہ چیزیں محبت کو ظاہر کرتی ہیں، تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تعلق ہمارا بیویوں کے ساتھ نہیں رہا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بیوی سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ کا بوسہ لیا اور پھر بغیر وضو مسجد کو نکل گئے۔ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو دینداری کے خلاف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق بنانے کے حوالے سے کتنا عجیب عمل امت کے سامنے رکھا، اور پھر ذاتی عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو باقاعدہ احادیث کی کتب میں درج کیا صحابہ کرام نے، اور آپ کی بیویوں نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنی بیوی کا بوسہ لینے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے، اور اس سے صحابہ نے اور فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا کہ بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چیزیں عملی زندگی کے اندر تعلق ظاہر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، روزے کی حالت میں آپ اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیتے تھے اور گلے بھی ملتے تھے۔ پھر بیوی کسی بات پر پریشان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کیسے دیتے تھے؟ دیکھیے سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ صفیہ ام المومنین صفیہ بن حی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو یہ پتہ چلا کہ حفصہ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہودیہ کی بیٹی، ان کا والد یہودی تھا، جنگ احزاب میں وہ قتل بھی ہوا اور صفیہ لونڈی بنی، اور پھر آپ نے اس کو آزاد کر کے ان سے شادی کی۔ تو ان کو تانا دیا، بات بھی درست تھی، کوئی غلط بات نہیں تھی کہ وہ یہودیہ کی بیٹی تھی، لیکن بطور تانا جب ان کو کسی نے خبر دی
کہ صفیہ تمہیں تو حفصہ نے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، اس پر رونے لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے وہ رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے حفصہ نے کہا ہے یہودی کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے فخر کی بات ہے، تمہارا باپ بھی نبی، تمہارا چچا بھی نبی۔ یعنی کہاں تعلق جوڑا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ، کہ تمہارا تعلق تو موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ہے، تمہارا باپ بھی نبی تھا، تمہارا چچا بھی نبی تھا، اور تمہارا شوہر بھی نبی۔ اور پھر آپ نے کہا حفصہ اللہ سے ڈرو۔ ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے۔ تو یہ چیزیں آج تسلی دینا، محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا ہمارے مردوں کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ ہم ایک ہندوانہ کلچر میں رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کے اوپر ڈنڈا ہی رکھنا چاہیے، جبکہ یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے ناراض بھی ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا کو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب راضی ہوتی ہو۔ دیکھیے نفسیات۔ ام المومنین پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ام المومنین کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، میرے دل میں ویسے ہی محبت ہوتی ہے۔ لیکن اپنی محبت کا، ناراضگی کا اظہار کیسے کیا؟ بات کرتے ہوئے یہ کہنے کی بجائے کہ محمد کے رب کی قسم کہہ دیا، ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کے دل میں کچھ تھوڑی سی مجھ سے ناراضگی ضرور ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ تعالیٰ کے گھر میں تھے، ان کی باری تھی۔ انہوں نے خادم کے ذریعے کوئی چیز کھانے کی پیالے میں بھیجی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیالے پر ہاتھ مارا، پیالہ گر گیا، ٹوٹ گیا، اور سالن بھی گر گیا، وہ کھانے والی چیز بھی گر گئی۔ آپ نے پیالے کو جوڑا، کھانے کی چیز اس میں ڈالی، اور صحابہ سے فرمایا تم کھاؤ۔ آپ نے خود نہیں کھایا کہ محسوس ہو گیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ صلی اللہ کی باری میں انہیں یہ پسند نہیں کہ کسی اور کے گھر سے میرے گھر کھانا آئے، کوئی بیوی میرے گھر کھانا بھیجے میری باری کے دن میں، تو انہیں پسند نہیں، تو خود نہیں کھایا، صحابہ کو کھلایا اور کہا کھاؤ۔ جب صاحب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے خادم کو ایک اس کے بدلے میں عائشہ کے گھر سے ایک اچھا پیالہ دیا، جو ٹوٹ گیا تھا وہ نہیں بھجوایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہاری اماں جان کو غیرت آ گئی تھی اس لیے پیالہ توڑ دیا۔ یعنی یہ چیز عورتوں کی فطری چیز ہے، فطری چیزیں ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ صحابیات کیوں نہ تھی، ام المومنین کیوں نہ تھی۔ ایک فطری چیز جو آدمی کے اندر موجود ہوتی ہے، سوکروں کے ساتھ ایک غیرت، یہ درگزر کے قابل ہے۔ آج بھی اگر گھر کے اندر لڑائی ہو جائے بیوی کی اور والدہ کی کسی کے یا اس کی بہن کے ساتھ، تو درگزر کرنا یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ درگزر کرے، اور اس میں یہ سبق بھی ملتا ہے اگر اپنے حق کے لیے، حق کے حصول کے لیے کوئی غیرت کا مظاہرہ کرے تو جائز ہے کہ باری ام المومنین عائشہ کی تھی، اور اس میں کوئی اور عورت مداخلت کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ چیز کھانے کے لیے بھیجے تو یہ ان کو پسند نہیں آئی، ان کو غیرت کے خلاف لگی، تو یہ بھی جائز ہے
کہ آدمی اپنے حق کے حصول کے لیے اپنی غیرت کو ظاہر کرے۔ ایسے ہی آپ نے عائشہ صدیقہ عنہا پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ کر کہ تمہاری اماں جان کو غیرت آ گئی تھی، ان کا عذر پیش کیا، کیا کہ عذر پیش کر کے ان کے عمل کی تعویل کر لی جائے اور دوسرے کو غصہ کم آئے کہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ ایک عمدہ تعویل ہے تاکہ بیویوں کے درمیان تلخی کی شدت نہ ہو۔ باقی سوکنے زیادتی کرتی اس پر غصہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا، صفیہ بنت حی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے ساتھ حج پر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک صحابی نے ان کی سواریوں کو تیز کرنے کے لیے کوئی چیز ماری، ان کو تیز کیا، کسی طرح ہانکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم شیشوں کو اس طرح چلاؤ گے تو شیشے ٹوٹ جائیں گی۔ یعنی آپ نے عورتوں کو شیشے سے منسوب کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، یہ سختی کی عادت نہیں ہے، یہ تم جو تیزی سے ہانک رہے ہو تو یہ چیز ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ راستے میں صفیہ کا اونٹ وہ بیٹھ گیا، اور جب وہ بیٹھ گیا قافلہ تو چل رہا تھا، قافلہ بھی رک گیا۔ صفیہ یہ دیکھ کر رونے لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا ہے، آپ تشریف لائے۔ آپ نے صفیہ کو چپ کرانے کی کوشش کی اور ان کو بتانے کی کوشش کی کہ کوئی بات نہیں، جانور ہے، لیکن ان کا رونا اور بڑھ گیا۔ آپ نے قافلے کو وہیں رہ جانے کا حکم دیا، وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، جبکہ پڑاؤ کا پروگرام نہیں تھا۔ آپ زینب کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ اپنا اونٹ اپنی بہن کو ادھار دے دو، اس کا اونٹ جو ہے وہ اڑی کرنے لگ گیا ہے، اپنا اونٹ اس کو ادھار دے دو۔ زینب کہنے لگی میں اس یہودیہ کی بیٹی کو اونٹ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، سخت غصے ہوئے۔ اچھا، غصے کا ریئیکشن کیا ہے؟ ہمارا ریئیکشن مختلف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ ہم تو ڈنڈا اٹھا کے سر میں مار دیں گے، دو چار گالیاں دے دیں گے، اپنا غصہ اتار دیں گے۔ آپ نے بھی غصے کا اظہار کیا۔ کیسے کیا؟ آپ نے 3 مہینے تک زینب کا بائیکاٹ کر دیا، زینب سے بول چال بند کر دی، زینب کی دن کی باری ختم کر دی۔ اور یقیناً ایک عورت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اس کا خامن، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خامن، وہ ناراض ہو، بول چال بند کر دے، باری کا وقت ختم کر دے۔ 3 ماہ تک آپ نے ان سے کلام نہیں کیا۔ زینب مایوس تھی۔ 3 مہینے کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ اچانک ایک سایہ نظر آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ سایہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن پھر سوچنے لگی کہ آپ تو ناراض ہیں، آپ تو نہیں آئے۔ تو اس پر پھر ایک دم جب وہ سائے کے بعد آپ کی شکل نظر آئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ 3 ماہ کے بعد آپ نے صلح کی۔ ام المومنین زینب کہتی ہے یا رسول اللہ، مجھے آپ کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں آپ کو اپنی لونڈی گفٹ کرتی ہوں۔ دیکھیے، یعنی ان کا غصہ ختم ہوا تو 3 ماہ کے بعد بیوی کا سلوک بھی دیکھیے، اس کا احساس بھی دیکھیے، اور یہ معافی نہیں منگوائی کہ جاؤ معافی مانگو، نہیں، صرف حسن سلوک اس کا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے کی طرف گئے، وہاں چارپائی کھڑی تھی، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس چارپائی کو بچھایا اور اس کے بعد زینب سے آپ راضی ہو گئے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، البانی نے صحیح کہا، سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی نور ہیں۔
نبی کا سایہ نہیں ہے۔ دیکھیے زینب کیا کہتی ہیں کہ میں نے پہلے سایہ دیکھا اور سائے کے بارے میں گمان کیا کہ یہ محمد کا سایہ ہے، یہ تو پھر سوچا کہ محمد تو ناراض ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے۔ جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ حدیث اس کا رد کر رہی ہے۔ یہ شرکی بنیاد لوگوں نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، اور نور کہنے کے لیے بہت بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کا سایہ نہیں تھا۔ اس روایت میں بالکل صاف لفظوں میں زینب کہتی ہیں کہ میں نے پہلے سایہ دیکھا اور اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس لیے بھائیو اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے، اپنے عقیدے کی فکر کیجئے۔ آپ انسان تھے، آپ بشر تھے، آپ آدم کی اولاد میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں تھے۔ یہ شرک اکبر ہے، اس کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ شرک اکبر وہ جرم ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا، اور سورۃ بنی اسرائیل کی صاف آیت ہے، بنی اسرائیل 15واں سپارہ اور 10واں رکوع، وہاں آپ صاف اعلان کرتے ہیں هل كنت الا بشرا رسولا، میں بشر اور رسول کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ مشرکین مکہ نے آپ کی بشریت مانی، آپ کی رسالت کا انکار کر دیا، اور آج جو لوگ آپ کو رسول مانتے ہیں وہ بشریت کے منکر ہیں، حالانکہ یہ دونوں حیثیتیں آپ کی موجود ہیں۔ آپ بشر بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، اور قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے هل كنت الا بشرا رسولا، میں بشر رسول۔ تو آپ ناراضگی بھی کرتے تھے، اور تین ماہ تک آپ بائیکاٹ بھی کرتے تھے۔ آپ کی بیویاں بھی آپ سے ناراض ہوتی تھی، صرف یہ نہیں کہ آپ ناراض ہوتے تھے، عورتیں بھی خاوند سے ناراض ہوتی تھی۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قریشی عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب ہم مدینے آئے تو انصاریوں پر ان کی عورتیں غالب تھیں۔ وہ اثرات رہنے کے ہمارے اندر بھی، ہماری عورتوں کے اندر بھی آنے لگے۔ دیکھیے رہنے کے ساتھ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم ہندوستان میں تھے، اور آج بھی جو ہندوستان میں مسلمان ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگائیں گے، یعنی ان کے نزدیک ہندو اور مسلمان مل کر ملک چلائیں اور مل کر سارے کام کریں۔ تو یہ ان کے رہنے کی بہت بڑا اثر تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے، اور مسلمان لیڈر لگوایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہندوؤں کا کلچر ہم نے بہت قبول کیا۔ ہمارے معاشرے میں آج جو یہ ہمارا معاشرتی نظام ہے، یہ بہت حد تک ہندوؤں سے اخذ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے دوستوں کو دیکھیے، آپ کے دوست، آپ کے بچوں کے دوست اگر وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے میں خرابی ہے، جو عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہیں، جن کے اندر شرک اکبر ہے، جن کے اندر کفر اکبر ہے، جو انگریزوں سے متاثر ہیں، سیکولر ہیں، ان کے اثرات آپ پر بھی آئیں گے، آپ کے بچوں پر بھی آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے منع فرمایا، اور بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ فرمایا میں بری ہوں ہر اس شخص سے جو مشرکین میں رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنے ماحول کو بدلنے کی۔ ماحول نہیں بدلا جاتا تو اپنے آپ کو وہاں سے نکالیے، اور جہاں اہل ایمان کی چھوٹی سی بستی ہو، چھوٹا سا محلہ ہو، چھوٹی سی مسجد ہو، اس کے قریب جمع ہو جائیے تاکہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ عمر فاروق یہی بات کہتے ہیں کہ قریشی عورتوں سے، انصاری عورتوں سے ہماری قریشی عورتوں نے اپنے عادتوں کے اثرات لینے شروع کر دیے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی بیوی پر غصہ ہوا اور میں نے سخت بات کہی، آگے سے بیوی نے بھی سخت جواب دیا۔ عمر فاروق کہنے لگے یہ کیا؟
تم نے کیوں جواب دیا؟ وہ کہنے لگی کہ تمہیں میرا جواب ناگوار گزرا ہے؟ میں تمہیں خبر دیتی ہوں کہ نبی کی بیویاں نبی کو سخت جواب دیتی ہیں اور دن بھر اللہ کے نبی سے بات نہیں کرتی۔ عمر ڈر گئے، کہنے لگے جس نے ایسا کیا وہ سخت خسارے میں پڑ گیا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، حفصہ کے گھر، اس سے پوچھا کہ کیا تم نبی سے ناراض ہوتی ہو؟ کیا تم سارا دن نبی سے بات نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی جی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو نصیحت کرتے ہیں اپنی بیٹی کو، اے میری بیٹی، نبی کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تمہیں کیا اس بات کا ڈر نہیں لگتا؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطالبے نہ کیا کرو، کسی بات میں پلٹ کر جواب نہ دیا کرو، اللہ کے رسول سے بولنا بند نہ کیا کرو، کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتاؤ، مجھ سے مانگ لیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرچہ نہ ہو تو ان کو تنگ نہ کیا کرو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے گرد جمع ہو گئی، آپ خرچے کا مطالبہ کرنے لگی آپ سے کہ ہمیں خرچہ چاہیے۔ دیکھیے اس زمانے میں کئی مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گزارا کیسے کرتے تھے؟ کہتی ہے کھجور اور پانی، کئی مہینے ہم کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ تو نان نفقے کا خرچے کا مطالبہ وہ بیویوں نے جمع ہو کر آپ سے مطالبہ کیا۔ ایک چیز خامن کے پاس ہے ہی نہیں، آپ اسے مطالبہ کریں گے تو یقیناً اس کو تکلیف ہوگی، وہ اس بات کو ناپسند کرے گا، آپ کو خفگی ہوئی، ناراضگی ہوئی۔ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آنے کے بعد عمر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میری بیوی مجھ سے خرچے کا مطالبہ کرے تو میں اسے گلا دبا دوں گا۔ آپ مسکرا دیے اور فرمایا کہ یہ میرے ارد گرد خرچے کے مطالبے کے لیے بیٹھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیسے کیا؟ دیکھیے ہمارا اظہار کیسے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی اور اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور حقیقت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 1 ماہ تک ان سے اعلا کیا ہے، ان سے علیحدگی کی ہے، ان سے آنا جانا، بول چال، ان کے دن یہ میں نے ختم کیے ہیں اور میں یہاں بالا خانہ میں ہوں۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں کچھ دل بہلانے کی بات کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور کرو۔ تو عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم قریشی عورتوں پر غالب تھے، ان انصاریوں پر ان کی عورتیں غالب ہیں، ہماری عورتوں نے ان سے اپنی عادتیں سیکھ لی ہیں۔ آپ یہ بات سن کر مسکرا دیے، پھر کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ کو کہا حفصہ گھمنڈ نہ کرنا، تم اتنی خوبصورت اور حسین نہیں ہو جتنی عائشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبے نہ کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا دیے، آپ کا غصہ ختم ہو گیا، آپ عمر سے باتیں کرنے لگ گئے اور پھر 29 دن کے بعد آپ نیچے اترے اور پھر اللہ نے سورۃ احزاب کی آیات نازل کی اور کہا کہ اپنی بیویوں کو کہو اگر انہیں دنیا چاہیے تو میں انہیں دنیا دیتا ہوں اور میں ان کو طلاق دیتا ہوں، اور اگر انہیں آخرت عزیز ہے تو پھر قربانی دیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے عائشہ سے کہا عائشہ سوچ سمجھ کر جواب دینا، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تمہیں میں دنیا وسیع کر دیتا ہوں، دنیا تمہیں خوب مل جائے گی، لیکن اللہ کے رسول چھوٹ جائیں گے۔ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول کو اختیار کرتی ہوں، مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی نے یہی جواب دیا۔
دیکھیے، اور یہ قرآن کی آیتیں بن گئی، سورۃ احزاب نازل ہو گئی، قرآن مجید کی آیات بن گئی، قیامت تک ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن گیا، قیامت تک ہم اس بات کو پڑھتے رہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے، ایلا کیا، اور 1 ماہ کے بعد پھر ان کے ساتھ صلح کی۔ تو بھائیو دیکھیے، عورت آزاد ہے، وہ ایک شخصیت ہے، آپ کے جو حقوق اس پر واجب ہیں آپ اس کا ضرور مطالبہ کریں، لیکن وہ غلام بن جائے، وہ ہر بات میں آپ کی رائے قبول کرے اور آپ ڈنڈا لے کر اس کے سر پر سوار رہیں، اور ذرا سی آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے، نمک تیز ہو جائے، مرچیں تیز ہو جائیں، آپ اس کو اس کے خاندان کو ہی بھوننے سنانا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں یا اس کو مارنا شروع کر دیں، شریعت کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے اپنی طبیعت میں تبدیلی لانے کی، اسوۃ الحسنہ کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیے، اس کو اختیار کیجیے، اسی میں کامیابی ہے، اور یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا، اس تعلق کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس عمل پر اجر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کو ہر پہلو سے اختیار کرنے والے بن جائیں، ہر پہلو ہمارے سامنے ہو، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔